بیان کرنے سے عاجز ہے. کل تک ہم میں تھے، آج ہم سے رخصت ہو گئے، لیکن جس راستے پر چل کر وہ گئے، اگر ہم بھی اسی راستے پر چلتے رہے تو اللہ کی ذات سے امید نہیں، یقین ہے کہ کل تو پھر ساتھی ہوں گے انشاءاللہ. اس لیے اس موقع پہ ہمیں ہر آن ہر گھڑی آخرت کو یاد رکھنا چاہیے، اور ان کے حاجی صاحب سے ہم نے بارہا سنا، فرمایا کہ جس بزرگ کے وجہ سے جو اعمال، جو خیریں اور برکتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، جب وہ بزرگ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے. مولوی فہیم صاحب. لیکن جو اعمال وہ کر رہے تھے وہ اعمال پھر شروع کر دیا جاتا ہے، پھر خیروں اور برکتوں کا وہ دروازہ کھل جاتا ہے، اللہ کی رحمتیں پھر اسی طرح برسنے لگتی ہیں. ہم نے اپنے استاد محترم کو یہ دیکھا ہے، نہ انہوں نے دن دیکھا، نہ رات، نہ آندھی، نہ طوفان، نہ کوئی حالات. رات کے 1:30 بجے 2 بجے بھی سفر سے آئے اور آتے ہی جگا دیا اور سبق پڑھ لو. ان کے استاد حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنتے تھے اور آنکھوں سے ان کے شاگرد کو یہ عمل کرتے دیکھ لیا. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں انہی سے بارہا سنا کہ ہفتے کی نیند 10 منٹ میں پوری کر لیتے تھے، اور آنکھوں سے اپنے استاد کو دیکھا کہ ہفتوں کی نیند 5 منٹ میں 10 منٹ میں پوری کر لیتے تھے. اور کبھی چہرے پہ ناگواری نہیں، کسی کے اٹھانے سے کوئی ترشروئی نہیں، جس حال میں بھی اٹھایا ہاتھ رکھتے ہی اٹھے اور اس سے دعوت کی بات کی. دعوت کی بات کے علاوہ اس کے سامنے اور کچھ نہیں. وہ زندگی جو ہم سب کے لیے نمونہ ہے، اگر ہم اس زندگی کو اختیار کر لیں گے تو وہ رحمتیں، وہ برکتیں، وہ خیریں جو ان کے وجود سے اب تک امت کے لیے برس رہی تھی، انشاءاللہ امت اس سے محروم نہیں ہوگی. اس لیے سب سے یہ درخواست ہے کہ ہم سب یہ نیت کریں، یہ عزم کریں کہ اپنے آپ کو اسی کام کے لیے، صرف اور صرف اسی محنت کے لیے اپنی پوری صلاحیت، پوری قوت، پوری استعداد، پورا علم، عقل، سمجھ اسی کام میں، اسی محنت میں صرف کریں گے. اور اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں وہ ضمنی اور طبعی چیز تبعاً ہے. اپنی پوری قوت اور اچھی صلاحیت وہ اس کام کی سربلندی کے لیے، انسانیت کی خیرخواہی اور بھلائی کے لیے، اور پوری امت مسلمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی اس محنت کے لیے اپنے آپ کو لگا کر سارے عالم کے انسانوں کو دوزخ کے راستے سے نکال کر جنت کے راستے پہ ڈالنے کے لیے اس محنت میں لگے. اور ہمیں جس سے کوئی تعلق ہے وہ تعلق والا تو دنیا سے چلا گیا، یقیناً صدمہ، غم، افسوس ہر ایک کو ہوتا ہے، دل ہر ایک کے رو رہے ہیں، آنسو ہر ایک کے بہ رہے ہیں. لیکن اس تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جانے والے چلے گئے، ہم ان کو اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ ہدیہ، تحفہ، توشہ بھیجتے رہے. یہ نیت کر لیں کہ آج سے جتنے بھی دنیا سے گئے ہیں ان کو عموماً اور خصوصاً ہمارے حضرت مولانا جو تشریف لے گئے، ان کو اپنے اعمال کا ہدیہ بھیجتے رہیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے، ہمارے عالی صاحب دامت برکاتہ اکثر وہ حدیث سناتے ہیں کہ ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے تمام قبر والوں کو اگر بخش دیا جائے تو اللہ تعالیٰ ہر قبر میں 40 نور نازل فرما دیتے ہیں. اور اس بخشنے والے کو جتنے مردے گئے ہیں ان سب کے برابر آیت الکرسی کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں.
اور 70 نبیوں کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور حدیث پاک میں صاف آتا ہے کہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لو تو 1 قرآن کے برابر اجر و ثواب ہے۔ ابھی یہ والا ثواب تو ہم سب یہی بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں کہ 1 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، وہ وقت ہو تو سورہ یاسین بھی پڑھ لیں، سورہ الحاقم التکاثر بھی پڑھ لیں، جتنا کچھ ہم سارے ثواب کر سکتے ہیں وہ کر لیں، لیکن یہ نیت عزم کر لیں کہ آج سے ہم اپنے عمل کا کچھ نہ کچھ حصہ ایسا، ہم نے عالی صاحب سے بارہا یہ سنا ہے شیخ کے بارے میں، شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ سفر کرتے تھے، پڑھتے جاتے تھے، کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتے تھے، تلاوت کرتے تھے، اذکار کرتے تھے، جو ہی کوئی قبرستان گزرا تو وہاں سے لے کر وہاں تک جتنا کچھ پڑھا سارے قبرستان والوں کو اصالے ثواب کر، آگے پھر پڑھنا شروع کیا، آگے پہنچے تو آگے پھر اسی طرح کر دیا۔ اور حاجی صاحب کے ساتھ رات دن رہتے ہوئے بارہا دیکھا ہے، ایسا شاید ناراض ہو لیکن دیکھا ہے، عملاً دیکھا ہے کہ روزانہ حاجی صاحب ہر ایک کو اصالے ثواب کرتے ہیں، جو ان کو یاد آتے ہیں ان کو تو نام لے لے کر، جو یاد نہیں آتے ہم جیسے ویسے ہیں تو سب کو عمومی طور پر پوری امت کو اصالے ثواب کرتے ہیں۔ اس اصالے ثواب کا فائدہ ہم دیکھیں گے کہ اپنے عمل سے بھی زیادہ اس کا فائدہ ہمیں لوٹے گا۔ اس لیے ہم یہ سارے نیت کر لیں آج سے کہ روزانہ کوئی چیز مقرر کر لیں گے پوری امت مسلمہ کو اصالے ثواب کرنے کے لیے، اور آج اس خاص موقع پہ اپنے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے لیے پڑھ کر ہم اصالے ثواب کریں اور روزانہ کرتے ہی رہیں۔ کرنی سب نے انشاءاللہ نیت، لیکن پچھلی زندگی سے اللہ سے معافی مانگ لیں کہ اللہ اب تک جو زندگی گزری ہم نے اپنی خواہشات کے پیچھے چل کر زندگی گزاری۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ میں باتیں ہو رہی تھی، فرمایا کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ افریقہ اور روس دونوں ایک ہی ہیں۔ حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب نے فرمایا دونوں کے نظریات الگ، دونوں کے جھگڑے الگ، فرمایا کہ نہیں دونوں ایک جیسے ہیں، فرمایا دونوں خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، جو خواہشات کے پیچھے چلتا ہے وہ سب ایک ہی ہے۔ اب بھی اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ ہم نے اپنی خواہشات کو اپنے سامنے رکھا، اپنے جی کے ارمانوں کو پورا کرنا اسی کو اپنا نصب العین بنایا، یہ ہم سے بہت بڑی بھول ہوئی، ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی، بہت بڑی خطا ہوئی۔ اے رب کریم تو ہمیں بھی معاف فرما اور پوری امت مسلمہ کو بھی معاف فرما۔ ہم سب اللہ سے معافی مانگ لیں۔ گناہ سے معافی مانگنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ خود حدیث قدسی میں فرما رہے ہیں کہ ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی۔ ارے آدم کی اولاد جو مجھ سے امید لگائے، جو مجھ سے مانگے، میں تیری ساری امیدیں بھی پوری کروں، ساری مانگ بھی پوری کروں، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، سب معاف کر دو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی۔ ارے آدم کی اولاد، اگر تیرے گناہ اس پورے آسمان کو ڈھانپ لینے کے بقدر بادلوں جتنے ہو جائیں، زمین آسمان کی اس خلا کو بھرنے کے بقدر ہو جائیں، اور تم مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، میں سب معاف کر دوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے اس خاص موقع پہ اللہ سے اپنے پچھلے کی معافی مانگے کہ اللہ ہم تاجر بن کر چلتے رہے، زمیندار بن کر چلتے رہے، ملازم بن کر چلتے رہے، لیکن تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے آپ کی طرف سے ساری انسانیت کی خیرخواہی اور بھلائی والی اس محنت کی ذمہ داری ہم پر آئی تھی، ہم نے اس کو دوسرے درجے میں رکھا، یا تو کیا ہی نہیں، یا تو دوسرے درجے میں رکھا۔ یہ ہم سے جرم نہیں، جرم عظیم ہوا۔ وقال مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اے اللہ حضور والی محنت کو اپنی محنت نہ بنا کر ہم نے وہ جرم عظیم کیا ہے کہ جس کی وجہ سے سارا عالم جرائم سے بھر گیا، ہمارے جرم عظیم کو معاف کرو۔ ہم اللہ سے اپنی اس کی معافی مانگے، آئندہ کے لیے عزم کریں، نیت کریں کہ انشاءاللہ اس محنت کو اپنی محنت بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے سے
جو ہم پر ذمہ داری آئی اپنے آپ کو حضور کا امتی اور اس محنت کا ذمہ دار سمجھ کر، اور الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا ہے حاجی صاحب سے کہ فرماتے تھے کہ ہر امتی کے ذمے پوری امت ہے، اور پوری امت کے ذمے ہر امتی ہے. ہمارے ذمے ہے سارے عالم کے انسان، ہمارے ذمے ہے ان کے لیے محنت کرنا، انہیں اس راستے پہ چلانا جس راستے پہ چل کر وہ اللہ کے محبت کو، تعلق کو، اللہ کے قرب کے درجات کو حاصل کر لیں، اللہ کے غیظ اور غضب سے اور غصے سے بچ جائیں، خود ہم بھی اللہ کی رحمت میں آ جائیں، اللہ کی مغفرت میں آ جائیں، اللہ کی کریمی میں آ جائیں، اور ساری انسانیت بھی اللہ کی رحمت اور مغفرت میں آ جائے. اس کے لیے ہمیں دن رات محنت کرنی ہوگی، اللہ کے سامنے رونا ہوگا، گر گرانا ہوگا. ہم نیت کر لیں کہ اللہ پچھلے کی تو دے دے معافی، کیونکہ تیرے نبی نے فرمایا اور آپ نے فرمایا معافی مانگتے ہی آپ معاف کر دیتے ہیں. آپ تو کریموں کے کریم ہیں، رحیموں کے رحیم ہیں، ارحم الراحمین ہیں. اللہ سے معافی مانگ کر ابھی اسی مجلس میں سب دل میں اللہ سے معافی مانگ لیں اور عزم نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اب اس کام کے ہر تقاضے کو مقدر کریں گے، اس کام کے ہر تقاضے کو اوپر اپنے آپ کو لبیک کہیں گے، باقی ساری چیزوں کو بعد میں رکھیں گے. کام کو آگے کر کے ساری انسانیت کی محبت شفقت دل میں رکھ کر ساری انسانیت کو اللہ سے ملانا ہے، ساری انسانیت کو اللہ سے جوڑنا ہے، ساری انسانیت کے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں دن رات محنت بھی کرنی اور اللہ سے رو رو کر گر گرا کر خوب مانگنا بھی کرنی. سب نے انشاءاللہ نہیں ہے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ یہ ہے کہ جیسے ہم ایصال ثواب کو اپنا معمول بنا لیں، روزانہ کے لیے اپنا معمول بنا لیں، اسی طریقے سے اس محنت کے اندر، اس محنت کی جو تقاضے ہیں اس کے اندر اپنے آپ کو 100% لگانے کی بھی نیت کر لیں کہ اس محنت کے ہر تقاضے پہ اپنے آپ کو 100% لگائیں. چلیے انشاءاللہ. اسی سلسلے میں اجتماع بھی آ رہا ہے. ہم نے مولانا کو دیکھا رحمت اللہ علیہ کو کہ کبھی انہوں نے کسی چیز میں اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھا. جب بھی جو تقاضا آیا اس تقاضے کے اندر اپنے حال کو نہیں دیکھا، اپنی ذاتی کمزوری کو نہیں دیکھا، اپنی بیماری کو انہوں نے نہیں دیکھا، اپنی کسی تقاضے کو، کسی گھریلو تقاضے کو نہیں دیکھا، کام کے تقاضے کو دیکھ کر چلتے رہے. اور حاجی صاحب کی تو ہر بات پر نفرت کہتے تھے کہ جو چیز بھی جیسے حاجی صاحب فرما رہے ہیں ہمیں تو ویسے کرنا ہے. یہ ان کا ایک معمول تھا ہمارے حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ کا. اس لیے ہم اگر چاہتے ہیں کہ کل کو ہمارا بھی حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہو، انہی کے ساتھ آخرت میں ہمارے بھی درجات میں ترقی ہو، تو انہی کے نقش قدم پہ بھی چلنے کی ہم نیت کریں، اللہ سے مانگیں اور کوشش بھی کریں. جمیل صاحب چلیے سب نے انشاءاللہ نیت. اب یہاں پہ بیٹھے بجائے ہم آپس میں باتیں کرنے کے، جیسے ابھی عرض کیا کہ سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، یاسین شریف پڑھیں، اور بھی جو کچھ جو حافظ الفاظ ہیں وہ قرآن پڑھتے رہیں. جو غیر الفاظ ہیں قرآن جتنا یاد ہے وہ پڑھیں، ورنہ تسبیحات کریں اور سب کی نیت کرتے جائیں کہ اے اللہ حضرت مولانا کو خصوصاً اور حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا میں رخصت ہوئے، اے اللہ ہم سب کو اس کا ثواب پہنچا دے. لاکھوں کروڑوں انسانوں کا ہماری طرف لوٹ آئے گا، جتنا کچھ ہم ثواب ان کو پہنچائیں گے وہ سارا جمع ہو کر ہم میں سے ہر ایک کو مل جائے گا. فائدہ اپنا ہی ہے، اس میں دنیا کا بھی آخرت کا بھی، اور جانے والا ہے اس کا بھی فائدہ، ہمارا بھی فائدہ. اس تعلق اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اس طریقے سے پیش کریں کہ اللہ جب کل کو ہمارے ملاقات کا وقت آئے تو اللہ ہم سے مل کر خوش ہو رہے ہو اور ہم بھی اللہ سے مل کر خوش ہو رہے ہیں. کریں گے سب انشاءاللہ اس کا. انشاءاللہ.